نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے جو انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ شروع فرمایا ہے، جو سلسلہ انبیاء کرام علیہ السلام کا شروع فرمایا تھا وہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ختم ہو گیا۔ تو خاتم النبی کی ختم نبوت کا معنی مطلب یہی ہے کہ جو سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں تعداد کے اندر جو متعین تھا انبیاء اور رسول کو بھیجنے کا، وہ سلسلہ آ کر ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا انسان کی ہدایت کے لیے، بلکہ جو بھی نبی آنے تھے ان کی تعداد ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ کر ختم ہو گئی۔ یہ ہے ختم نبوت کا معنی۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ جو تعداد اللہ تعالیٰ کے متعین تھی انبیاء کرام علیہ السلام کی رسولوں کے بھیجنے کی، وہ تعداد پوری نہیں ہوئی ہے، اس کے بعد بھی کوئی نبی آئے گا تو اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ علامہ زین الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی اس بات کے اوپر ایمان نہیں لاتا کہ آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یا جس آدمی کو یہی معلوم نہیں کہ آخری نبی کون ہے، تو وہ مسلمان نہیں ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس لیے ہر مومن، ہر مسلمان کو چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ مسلمان ہی رہیں
اور ہماری موت کلمے کے اوپر آئے تو ختم نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر ہم سب کو ایمان لانا چاہیے. کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا قرآن پاک کی 100 آیات کے اندر موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا قرآن پاک کی 100 آیات کے اندر موجود ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا 200 حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے، 200 حدیث اس بات کو بیان کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین کے آثار بھی اس بات پر موجود ہیں کہ آخری نبی ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کے اندر جتنا جنگیں ہوئی ہیں تو ان کے اندر صحابہ کی تعداد جو تھی شہید ہونے کے اعتبار سے وہ 259 ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت آئی، تو اس دور کے اندر جو مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس کے مقابلے کے اندر جو صحابہ شہید ہوئے ان کی تعداد 1200 ہے. ان کی تعداد 1200 ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ختم نبوت آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ماننے کا مسئلہ کتنا زیادہ اہم ہے. تو اسی وجہ سے ہم سب کو اس بات کے اوپر ایمان لانا چاہیے، اور یہ دینیات میں سے ہے، ضرورات دینیات میں سے ہے کہ آخری نبی کے اوپر ایمان لانا. اگر کوئی آدمی آخری نبی کے اوپر ایمان نہیں لاتا تو وہ اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے. اور پوری امت کا اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ آخری نبی ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے. فقہاء میں سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو فتویٰ کفر لگانے میں بہت زیادہ احتیاط کرتے تھے، اس بات سے ڈرتے تھے کہ کسی کو کافر کہوں، اس فتوے کے اندر بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے. لیکن جب عقیدہ ختم نبوت کا مسئلہ پیش آیا، اس نے یہ کہا کہ اگر کوئی شخص اس بات کے اوپر دلیل مانگے، کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، دوسرے آدمی نے اس بات کے اوپر دلیل مانگی، اگر یہ مجھے دلیل دے گا، میری بات کے اندر مجھے سمجھ آ جائے گی وہ دلیل، تو میں اس کو نبی مانوں گا. دلیل مانگنے کے اوپر بھی وہ تیرا اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا. تو عقیدہ ختم نبوت اتنا زیادہ اہمیت ہے. دو چیزیں ایسے ہیں جو ہر دور کے اندر، ہر زمانے کے اندر مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہیں، جن کے جذبات ہر وقت بڑے رہتے ہیں. ان کے جذبات کے اندر کبھی بھی کمی نہیں ہے. دو چیزیں مسلمانوں کے اندر ایسی ہیں کہ ان کے جذبات کے اندر کبھی بھی کمی نہیں ہے. پہلی بات اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں، دوسری بات ختم نبوت کے بارے میں. یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جب بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں کوئی مسئلہ آتا ہے، اللہ کی توحید کے بارے میں کوئی مسئلہ آتا ہے، تو مسلمان خاموش نہیں رہ سکتا. اسی طرح جب ختم نبوت کے بارے میں کوئی مسئلہ آتا ہے، جب ختم نبوت کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے، تو کوئی مسلمان خاموش نہیں رہ سکتا. پورے عالم کفر نے ہر دور کے اندر، ہر زمانے کے اندر انہوں نے اس بات کی کوشش کی، اپنی پوری طاقت اس بات کے اوپر خرچ کی کہ مسلمانوں کو توحید سے کیسے ہٹایا جائے اور عقیدہ ختم نبوت سے ان کو کیسے ہٹایا جائے. ہر دور کے اندر، ہر زمانے کے اندر پورے کفر نے
اس بات کی طاقت لگی ہے کہ کس طرح ان کے عقیدے کے اندر توحید والے عقیدے کے سے ان کو موڑ دیا جائے مسلمانوں کو، اور ختم نبوت والے عقیدے سے ان کو موڑ دیا جائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ کو مسلمانوں کو اتنا ہمت اور طاقت دی ہے، جب بھی توحید کا مسئلہ آتا ہے یا ختم نبوت کا مسئلہ آتا ہے تو اپنی جان، اپنا مال، اپنے اولاد پیش کر دیتے ہیں سامنے۔ آپ دیکھ لیں، جب ہندوستان کے اندر انگریز آیا تھا تجارت کی غرض سے، شروع کے اندر تجارت کی غرض سے آیا تھا، لیکن کچھ عرصے بعد، ایک صدی کے بعد اپنا اقتدار اس نے ہندوستان کے اوپر سنبھال لیا، بر صغیر کے اوپر اس نے اپنی حکومت جما لی، مسلمانوں کے اوپر بہت تشدد و ظلم کرتے تھے۔ 3 نسلیں ایسی تھیں جنہوں نے انگریز کے ظلم ستم کو سہ چکی تھی۔ تو آخر کار علماء نے اور مسلمانوں نے سوچا کہ کس طرح ہمیں ان سے آزادی ملے، کہ ہمیں ایسا ملک ملے کہ جس کے اندر ہم اپنا اسلامی جو قوانین ہیں ان کو نافذ کر سکیں، اپنی شریعت کو نافذ کر سکیں، اپنی آزادی کی طرح زندگی گزار سکیں۔ تو جب یہ تحریک چلی تو 1857 آزادی تحریک کے اندر مسٹر ٹامسن جو انگریز ہے، وہ خود اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ علماء کو کس طرح ذبح کیا گیا تھا، مسلمانوں کو کس طرح ذبح کیا گیا تھا۔ وہ اپنی کتاب سے میں لکھتا ہے کہ دہلی کے چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس درخت کے اوپر علماء کی ایک عالم کی لاش نہ لٹکی ہوئی ہو۔ دہلی کے چاندنی چوک سے لے کر پشاور کے خیبر درے تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس کے اوپر عالم کی لاش نہ لٹکی ہوئی ہو۔ لاہور کے اندر جو بادشاہی مسجد ہے، اس نے انگریز نے یہاں پھانسی کا پھندہ لگایا تھا، ہر روز 100 عالم کو پھانسی کے پھندے کے اوپر لٹکا دیا جاتا تھا۔ وہ خود اپنی کتاب کے اندر ٹامسن لکھتا ہے کہ اتنا علماء کو میں نے دیکھا کہ ان کو بوریوں کے اندر بند کر کے دریا راوی کے اندر ڈال دیا گیا، پھر ان کے اوپر بوریوں کی بارش کر دی گئی۔ کتنا علماء ایسے تھے جن کو سور کے کھالوں کے اندر بند کر کے جلتے ہوئے تندور کے اندر ڈال دیا گیا تھا۔ کتنا علماء ایسے تھے کہ جب میں ایک خیمے کے قریب گیا، وہاں میں نے دیکھا کہ 40 علماء کے کپڑے اتار کر انگاروں کے اوپر ان کو لٹکا دیا گیا تھا۔ 40 علماء انتظار کے اندر بیٹھے ہیں۔ انگریز ان کو کہہ رہا ہے کہ آپ اس بات سے انکار کر دیں، آپ یہ بات کہہ دیں کہ ہم تحریک آزادی کی تحریک کے اندر شامل نہیں ہوتے، ہم آپ کو معاف کر دیں گے، وگرنہ جس طرح یہ 40 علماء انگاروں کے اوپر پک رہے ہیں کہ تمہیں بھی اس طرح پکائیں گے۔ لیکن انہوں نے بات نہیں مانی، وہ 40 علماء سڑ گئے، پک گئے، کہ جو 40 علماء انتظار کے اندر بیٹھے تھے ان کو بھی ننگا کر کے ان کے کپڑے اتار کر ان کو بھی انگاروں کے اوپر لٹا دیا گیا۔ تو اس طرح علماء کے اوپر تشدد کیا گیا۔ ایک انگریز کی بیوی نے کہا کہ مجھے عجیب نظارہ دکھایا جائے، مجھے عجیب منظر دکھایا جائے۔ اس بدبخت نے کیا کیا، ایک توپ لی، اس توپ کی منہ کے سامنے ایک بڑے جید عالم کو جس کی داڑھی سفید تھی منہ کے سامنے باندھ دیا، پھر بٹن دبایا جس کی وجہ سے اس عالم کے ریزہ ریزہ ہو گئے، اس کے جسم کے ریزہ ریزہ ہو گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ تو اس طرح علماء کے اوپر تشدد کیا۔ جب انگریز تھک گیا کہ کسی طرح مسلمانوں کو یا علماء کو ہم ہرا نہیں سکتے، تو ایک کمیشن بٹھائی کہ سوچا جائے کہ کس طرح ان کو مغلوب کیا جائے، کس طرح ان کو غلامی کے اندر ڈالا جائے۔ تو ساری کمیشن جب پوری کر لی گئی، برطانیہ کے اندر جب پہنچ گئی یہ بات، برطانیہ کی کمیٹی کے اندر جب یہ بات پہنچ گئی، اگر تم چاہتے ہو ان مسلمانوں کو، ان علماء کو اپنی آزادی سے نکال کر ان کو غلامی کے اندر لے کے آئیں، تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ ان کے اندر کوئی ایسا آدمی پیش کیا جائے جو نبوت کا دعویٰ کرے، ایسا آدمی پیش کیا جائے جو نبوت کا دعویٰ کرے، یا ان کے ساتھ ایسے کیا جائے کہ جتنا بھی علماء کرام ہے سب کو قتل کر دیا جائے، جب تک یہ داڑھی والے پگڑی والے زندہ ہیں، کہ کبھی
کسی صورت کے اندر تم مسلمانوں کو اپنے غلامی کے اندر نہیں لے سکتے۔ تو لکھا ہے کتاب کے اندر 50,000 کے قریب علماء کو قتل کر دیا گیا تھا۔ جب انگریز آیا تھا ہندوستان کے اندر، اس وقت دہلی شہر کے اندر 1,000 مدارس تھے، 1,000 مساجد تھی۔ جب اس نے اپنی حکومت سنبھالی، سب مدارسوں کے اوپر بلڈوزر پھیر دیا اور تقریباً 3 لاکھ کے قریب قرآن پاک کے نسخے جلا دیے تھے۔ 3 لاکھ کے قریب قرآن پاک کے نسخے جلا دیے تھے، لیکن جب پھر بھی ہار گئے تو انہوں نے یہ سوچا کہ مسلمانوں کو ہم نے اگر اپنی آزادی سے نکال کر غلامی کے اندر لینا ہے، ان کو اپنا غلام بنانا ہے، تو یہ طریقہ اپنایا جائے کہ ان کے اندر نبوت کا دعویٰ کروایا جائے۔ کسی ایسے آدمی کو پیدا کیا جائے جو نبوت کا دعویٰ کرے اور اس کو یہ حکم دے کہ انگریز کا حکم مانو، انگریز کی بات مانو، انگریز جو حکم بنائے، انگریز جو حکم کرے اس کو مانو، انگریز جو قانون بنائے اس کو مطابق زندگی گزارو، تب یہ مسلمان تمہارے قبضے کے اندر آئیں گے، ورنہ قبضے کے اندر نہیں آئیں گے۔ تو اس انگریز کی بات کے اوپر مرزا غلام احمد قادیانی کو نبوت کے لیے پیش کیا گیا، نبوت کے دعوے کے لیے پیش کیا گیا۔ مختصر اس کا پورا خاندان مرزا غلام احمد قادیانی کا انگریز کی نوکری کرتا تھا، انگریز کی غلامی کرتا تھا۔ تو اس نے بالآخر 1881 کے اندر ختم نبوت کا دعویٰ کر دیا، جس کے سامنے پھر علماء سامنے پیش ہے۔ یہ تحریک چلتی 1953 کے اندر مسلمانوں کو اندر بے دردی سے شہید کر دیا گیا، اس بات کے اوپر کہ ختم نبوت کا جو مرزا غلام احمد قادیانی دعویٰ کیے ان کے مقابلے کے اندر آ گئے تھے۔ 2-4 آپ کے واقعے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ کو معلوم ہوگا کہ ختم نبوت کے اندر مسلمانوں نے، علماء نے کتنا قربانیاں دی ہیں۔ ایک عورت اپنے بیٹے کو دولہا بنا کر بارات کے لیے لے کے جا رہی تھی۔ جب دہلی کے دروازے کے قریب پہنچی تو دیکھا کہ لاشیں تڑپ رہی ہیں، فائرنگ چل رہی ہے، مسلمان اپنے سینوں کے اوپر گولیاں کھا رہے ہیں۔ تو پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ تو بتایا گیا کہ ختم نبوت کے لیے اپنی جانیں پیش کر رہے ہیں۔ اس عورت نے کہا اپنے بیٹے کو، آج کے دن کے لیے میں تجھ کو پیدا کیا ہے، آج کے دن کے لیے میں تجھ کو پیدا کیا ہے، آج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نموز کے لیے میں آپ کو پیش کرتی ہوں۔ میں آج یہاں تمہارا نکاح نہیں کرنے دیتی، کل قیامت کے دن جنت کے اندر نکاح کروں گی اور اپنی مہمانی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاؤں گی۔ تو فرما بردار بیٹے نے ماں کی بات سن کر وہاں چلے گئے اور شہید ہو گئے۔ جب لاش اس کی اٹھائی گئی تو دیکھا گیا کہ سارے گولے اس کے سینے کے اوپر تھی، کوئی پیٹھ کے اوپر ایک گولی بھی نہیں تھی۔ اسی طرح فیصل آباد کی جامع مسجد کے اندر مولانا تاج الدین نے انگریز کے خلاف، قادیانی کے خلاف مسلمانوں کو سمجھایا۔ بات کی ایک عورت نے سن کر جوش کے اندر آ کے اپنا چھوٹا سا بچہ مولانا تاج الدین کی گود کے اندر ڈال دیا اور کہا کہ اس کو میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے پیش کرتی ہوں۔ تو سارا مجمع جوش کے اندر آ گیا، سارا مذہب کا پڑھنے لگا کہ ایک عورت معصوم بچے کو عقیدہ ختم نبوت کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نموز کے لیے پیش کر رہی ہے۔ تو اس وقت مولانا تاج الدین نے کہا اللہ کی قسم پہلے میں اپنی جان پیشی کروں گا، پھر میرا بیٹا جو میرے قدموں میں بیٹھا ہے یہ میری جان پیش کرے گا، پھر جتنا مسلمان یہاں کھڑے ہیں مسجد کے اندر سارے جان پیش کریں گے، اس کے باوجود بھی اگر عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت نہیں کی گئی پھر آپ کے بیٹوں کو پیش کیا جائے گا۔ اسی طرح عقیدہ ختم نبوت کا دعویٰ کیا مرزا غلام احمد قادیانی نے، تو صبح سے لے کر شام تک جلوس نکلتے تھے، صبح سے لے کر شام تک جلوس نکلتے تھے۔ آخرکار طاقتوروں نے عصر کے بعد جلوس کو بند کر دیا، سارا جلوس بند ہو گیا، سارا مجمع گھروں کے اندر چلے گیا۔ ایک بوڑھے آدمی نے 80 سال کا بوڑھا تھا، اس نے اپنے 7 سال کے پوتے کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور باہر نکلا اور چوک پہ جب پہنچا تو ختم نبوت کا نعرہ لگایا، تو پوتے نے جواب دیا زندہ باد، تو ظالموں نے سامنے سے 2 گولیاں ماری،
جس کی وجہ سے دادا اور پوتا شہید ہو گئے، اور امت کو یہ پیغام دے گئے اگر ختم نبوت کے اوپر بات آئے گی، اگر ختم نبوت کے اوپر کوئی بات آتی ہے تو امت مسلمہ، مسلمان چاہے بوڑھے ہوں یا بچے ہوں، اپنی جان، اپنا مال، اپنے اولاد عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے پیش کر دیں گے۔ ہر دور کے اندر ان انگریزوں نے مسلمانوں کو اپنے نیچے رکھنے کے لیے، غلام بنانے کے لیے اس طرح کے واقعات، کبھی توحید کے اوپر حملہ، کبھی ختم نبوت کے اوپر حملہ، کبھی قرآن کے اوپر حملہ، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک کے اوپر حملہ، کبھی صحابہ کے اوپر حملہ، تاکہ اس کی مسلمانوں کی جو طاقت اس کو کمزور کیا جائے۔ تو چند دنوں پہلے یہی مسئلہ پھر اٹھا کہ مرزائی جو ہیں، قادیانی ہیں، ان کو حقوق دیے جائیں۔ کیا ان کو حقوق دیا جائیں؟ یہ ان کو حقوق دیے جائیں جو اپنی مسجدیں بجائیں، اپنی تعلیم کرے، اپنی تبلیغ کرے۔ ہاں، اپنی آپ کو حقوق ملیں گے، حقوق آپ کو اس وقت ملیں گے جب آپ اپنے آپ کو کافر تسلیم کرو، جب آپ اپنے آپ کو کافر تسلیم کرو تب حقوق ملیں گے۔ تو یہ مسئلہ جب سپریم کورٹ کے اندر کیا، اس کے اوپر بحث چل گئی، چلتی رہی بات، ان کو حقوق ملنے والے تھے، لیکن پھر امت مسلمہ میدان کے اندر آ گئی، پھر علماء میدان کے اندر آ گئے۔ 2-3 روز سے یہ جلوس تھے اسلام آباد کے اندر۔ آخر کار اللہ تبارک و تعالی نے پھر علماء کو، پھر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، علماء کو، مسلمانوں کو پھر فتح عطا فرمائی۔ پھر سپریم کورٹ نے فیصلے جو پہلے دیا تھا اس سے انکار کر دیا، اپنا فیصلہ واپس لے لیا۔ اس نے کہہ دیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ ہم قادیانوں کو اس وقت حقوق دیں گے جب وہ پہلے اپنے آپ کو کافر تسلیم کریں گے، یا اپنے آپ کو اس بات کے اوپر لے آئیں گے کہ ہم آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، اس کے بعد کسی کو نبی نہیں مانتے، تب ان لوگوں کو حقوق ملیں گے، ورنہ ان کو حقوق نہیں ملیں گے۔ یہ علماء کی جو جدیات ہے، وہ آپ لوگوں سے گزارش ہے، اپنے جو عقائد ہیں ان کو سنیں، ان کو سمجھیں، تاکہ کوئی آ کے ہمارے عقائد کے اوپر ڈاکہ نہ ڈالے، ہمیں ایمان سے نہ پھیر جائے، ہمیں اسلام سے نہ پھیر جائے۔ یہ اس وقت ہوگا جب ہم علماء سے تعلق اپنا مضبوط رکھیں گے۔ تو ان لوگوں کو مبارکباد ہے جو اس مشن کے اندر شامل تھے، جس نے ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اپنی جان اور مال پیش کر دیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی جان اور اپنا مال، اپنے اولاد عقیدہ ختم نبوت کے اوپر پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری جتنا زندگی باقی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے ہم اپنی زندگی کو وقف کر دیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔